بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَالَ الْحَائِطُ إِلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَطُولِبَ صَاحِبُهُ بِنَقْضِهِ وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُضْهُ فِي مُدَّةٍ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ حَتَّى سَقَطَ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَيَسْتَوِي أَنْ يُطَالِبَهُ بِنَقْضِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ۔ اور جب دیوار مسلمانوں کے راستے کی طرف جھک جائے پھر اس کے مالک سے اس کے توڑنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس پر گواہ بنا لیا گیا، پھر بھی نہیں توڑا اتنی مدت میں جس میں وہ اس کے توڑنے پر قادر تھا، یہاں تک کہ دیوار گر گئی تو ضامن ہوگا جو ضائع ہوا جان اور مال میں سے، اور برابر ہے کہ مطالبہ کرے اس کے توڑنے کا مسلمان یا ذمی۔ ایک آدمی کی دیوار ہے، گھر ہے یا اور اس طرح کا کوئی مکان ہے، اس میں اس کی دیوار راستے کی طرف جھک گئی ہے، مسلمانوں کے راستے کی طرف جھک گئی ہے، اور جھک جانے کے بعد گھر کے مالک سے کہا گیا کہ بھائی آپ کی دیوار گرنے والی ہے، جھک گئی ہے، اس کو آپ درست کر لیجئے، اس کو سیدھی کر لیجئے، یا اگر ٹوٹنے والی ہے تو توڑ لیجئے۔ اس سے بہرحال مطالبہ کیا گیا کہ دیوار یہاں سے توڑ کے ہٹائیے، ورنہ کب کس پہ گر جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس مطالبے پر گواہ بھی بنا لیا گیا۔ ایک مدت گزر گئی جس کے اندر اگر وہ توڑنا چاہتا تو دیوار کو توڑ لیتا اور آسانی سے وہاں سے اس کو ہٹا لیتا، لیکن اتنا موقع اور اتنی فرصت کے ملنے کے باوجود اس بندے نے دیوار کو وہاں سے نہیں ہٹایا، اس نے دیوار توڑی نہیں، یہاں تک کہ دیوار گر گئی، اور دیوار کے گرنے کی وجہ سے کوئی آدمی کی جان، کسی آدمی کی جان ہلاک ہو گئی یا کسی کا مال ہلاک ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جان اور مال کا وہ ضامن ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضامن نہ ہو، اس لیے کہ دیوار تو اس کی اپنی ملکیت ہے، دیوار رہے گرے اسے دوسرے کا کیا نقصان ہوتا ہے، اپنی ملکیت میں ہم جیسے چاہیں تصرف کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس دیوار کے گرنے سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ دیوار جب ٹیڑھی ہو گئی تھی، جھک گئی تھی، تو اس کو اس کی خبر بھی دی گئی اور توڑ کر کے ہٹانے کا اس سے مطالبہ بھی کیا گیا اور اتنی فرصت بھی ملی، اس کے باوجود اس نے دیوار وہاں سے ہٹائی نہیں، دیوار توڑی نہیں، اس کا مطلب ہے اس کی طرف سے کچھ زیادتی پائی گئی، لہٰذا استحساناً تاوان واجب ہوگا۔ پھر اگر کوئی جان ہلاک ہوئی ہے تو اس کی دیت ہوگی عاقلہ پر، چونکہ جان کے بدلے جان، تو جو دیت خود جان کے بدلے واجب ہوتی ہے وہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، چونکہ قتل بالسبب ہے اور قتل بالسبب کے اندر دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، اس لیے عاقلہ پر۔ اور اگر مال کسی کا ہلاک ہوا ہے، مثلا کسی کا جانور ہلاک ہو گیا ہے یا اور کوئی سامان اس کا ہلاک ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس سامان کا، اس مال کا تاوان خود اس کے مال سے دیا جائے گا۔ مطالبے کے اندر مسلمان اور ذمی دونوں برابر ہیں، ذمی مطالبہ کرے تو بھی اور مسلمان مطالبہ کرے تو بھی، بلکہ بالغ مطالبہ کرے تو بھی، نابالغ مطالبہ کرے تو بھی، ہر ایک کا مطالبہ برابر ہوگا۔ چنانچہ اگر مطالبہ ہوا اس سے اور اس نے دیوار نہیں توڑی تو ایسی صورت میں اس پر تاوان اور وہ ضامن بنے گا، لیکن اگر اس سے مطالبہ نہیں ہوا وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، تاوان نہیں ادا کرے گا۔ پھر دیوار اگر شروع ہی سے ٹیڑھی تھی تو مطالبہ کرے نہ کرے بہر صورت وہ تاوان ادا کرے گا، اس کا ضامن ہوگا، اور اگر دیوار پہلے سے سیدھی تھی بعد میں ٹیڑھی ہوئی ہے تو اب مطالبے کی شرط ہے، اگر مطالبہ اس سے ہوا تب تو وہ اس کا ضامن بنے گا، اور اگر مطالبہ نہیں ہوا تو ضامن نہیں بنے گا۔ اور جب دیوار مسلمانوں کے راستے کی طرف جھک جائے پھر اس کے مالک سے اس کے توڑنے کا مطالبہ کیا گیا، پھر اس کے مالک سے اس کے توڑنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس پر گواہ بنا لیا گیا، پھر بھی اس نے دیوار نہیں توڑی اتنی مدت میں جس پر وہ اس کے توڑنے پر قادر تھا، یہاں تک کہ دیوار گر گئی، تو ضامن ہوگا اس کا جو ضائع ہوا جان اور مال میں سے، اور برابر ہے کہ مطالبہ کرے اس کے توڑنے کا مسلمان یا ذمی۔ وَإِن مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلٍ فَالْمُطَالَبَةُ لِمَالِكِ الدَّارِ خَاصَّةً۔ اور اگر کسی آدمی کے گھر کی جانب جھکی تو مطالبہ خاص طور سے مالک کے گھر کو ہوگا۔ وہ دیوار بجائے راستہ کے کسی آدمی کے گھر کی جانب جھک گئی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دیوار کے گرنے کی وجہ سے اس گھر کے مالک کا نقصان ہوگا، اس کا گھر گر جائے گا یا اور کوئی نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں مطالبے کا حق خود اس
مالک دار اور گھر کے مالک کو ہوگا، کیونکہ اس دیوار کے گرنے سے نقصان کا خدشہ اور نقصان کا امکان مالک گھر کا ہی ہے، اس لیے مطالبے کا حق بھی اسی کو ہوگا۔ البتہ مالک مکان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس مکان کے اندر بطور اجرت یا عاریت رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی مطالبے کا حق ہوگا، اس لیے کہ جس طرح مالک مکان کا نقصان ہو سکتا ہے ایسی ہی گھر میں رہنے والے خواہ وہ اجرتاً ہو یا عاریتاً ہو اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بھی مطالبے کا حق ہوگا، باقی اور کسی کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی کے گھر کی جانب جھک گئی تو مطالبے کا حق خاص طور سے گھر کے مالک کو ہوگا۔ فَإِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ فَمَاتَ فَعَلَىٰ عَاقِرَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ، پھر جب دو گھڑ سوار ٹکرا گئے پھر وہ دونوں مر گئے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت واجب ہوگی۔ دو آزاد آدمی تھے، گھوڑے پر سوار تھے اور دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور خطاً قتل ہو گئے تو مر گئے، تو ایسی صورت میں ہر ایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت واجب ہوگی۔ دو آزاد مسلمان تھے، دو آزاد آدمی تھے، دونوں گھوڑے پر سوار تھے، دونوں کی ٹکر ہو گئی اور ٹکر ہونے کے نتیجے میں دونوں مر گئے، تو ظاہر ہے کہ ٹکرانے کے نتیجے میں جو ایک دوسرے کی موت واقع ہوئی ہے یہ عمدن تو ہے نہیں، خطا نہیں ہے، لہذا اور قتل خطا میں دیت، اس لیے دیت واجب ہوگی، اور قتل خطا میں دیت قاتل کے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، دیت اور قتل خطا میں دیت قاتل کے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، لہٰذا دونوں میں سے ہر ایک کے عاقلہ پر دوسری کی دیت واجب ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ دونوں کے دونوں آزاد ہوں، اگر دونوں غلام ہیں تو پھر ایسی صورت میں عمدن ہو یا خطاً ہو بہر صورت دونوں کا خون رائیگاں چلا جائے گا، یعنی اس کی وجہ سے کسی پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں غلام آپس میں ٹکرائے ہیں عمدن جان بوجھ کر کے تو ایسی صورت میں قصاص واجب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ دونوں تو مر چکے ہیں تو قصاص کا محل کے فوت ہونے کی وجہ سے قصاص ختم۔ اور اگر خطاً ہے تو ایسی صورت میں غلام اگر کسی کو خطاً قتل کرتا ہے تو اصل یہ ہے کہ اس کی دیت خود غلام کی گردن سے متعلق ہوتی ہے، اور وہ غلام مر چکا ہے لہذا دیت تو ہوگی نہیں، آقا سے دیت وصول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ آقا کو یہ حق حاصل ہے نا غلام دینے کا، غلام مر گیا ہے، یہ اختیار ختم ہوا ہے، اس میں آقا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا دیت آقا سے وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں غلام کی دیت دونوں غلام کا خون رائیگاں چلا جائے گا، اس کی کچھ بھی دیت واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ دونوں آزاد ہوں اور خطاً ٹکرائے ہوں تب۔ پھر جب دو گھوڑ سوار ٹکرا گئے اور مر گئے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت ہوگی۔ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا تُزَادُ عَلَى 10,000 دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ 10,000 دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ قُضِيَ عَلَيْهِ ب10,000 إِلَّا 10، وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية يجب 5,000 إلا 10۔ اور جب کسی شخص نے کسی غلام کو خطاً قتل کر دیا تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور زائد نہیں کی جائے گی 10,000 درہم پر، پھر اگر اس کی قیمت 10,000 درہم یا اس سے زائد ہے تو 10,000 درہم کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بعدی میں جب اس کی قیمت دیت پر بڑھ جائے تو 5,000 درہم واجب ہوں گے۔ ایک شخص ہے وہ کسی کے غلام کو خطاً قتل کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس خطاً قاتل پر اس کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے غلام آزاد میں اصل ہے دیت اور غلام میں اصل ہے اس کی قیمت۔ غلام کو کسی نے خطاً قتل کر دیا ہے تو گویا غلام کی جو قیمت تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا، تو قاتل آقا کا اتنا ہی مال ضائع کرتا ہے جتنا اس کی قیمت ہوتی ہے، لہٰذا قاتل خطا پر
اس کی قیمت واجب ہوگی وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ البتہ قیمت اگر 10,000 سے کم ہے تو قیمت ادا کرے گا، اور اگر اس کی قیمت 10,000 یا 10,000 سے زائد ہے تو ایسی صورت میں 10 درہم کم 10,000 ادا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام انسان ہے، کسی انسان کو قتل کرنا در حقیقت اس پر جنایت ہے، لہٰذا غلام کو قتل کرنے کی صورت میں، اس کے ساتھ جنایت کرنے کی صورت میں دیت آزاد کی دیت سے زیادہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آزاد کی دیت ہے 10,000 درہم، اور غلام کی قیمت اگر 10,000 سے زائد ہے اور پوری قیمت دلوائی جائے تو گویا ایک غلام کی دیت آزاد کی دیت سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے زیادتی کا اعتبار نہیں ہوگا، 10 درہم کم 10,000 ہی واجب ہوگا تاکہ آزاد اور غلام کی دیت میں فرق ہو جائے۔ تو اگر غلام کی قیمت 10,000 سے کم ہے تو پوری قیمت واجب ہوگی، اور اگر غلام کی قیمت 10,000 یا 10,000 سے زائد ہے تو اس زیادتی کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ 10 درہم کم 10,000 واجب ہوگا۔ زیادتی کا اعتبار اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر ہم زیادتی کا اعتبار کریں، مثلا اس کی قیمت ہو 12,000 درہم، 15,000 درہم، اور ہم پوری قیمت دلوائیں تو اس کا مطلب ایک غلام کی قیمت 12,000 15,000، ایک غلام کی دیت 12,000 15,000 ہو گئی، جبکہ آزاد آدمی کی دیت 10,000 درہم ہے۔ اور غلام اور آزاد آدمی دونوں تقریباً برابر ہے، بلکہ آزاد آدمی میں ایک صفت زائد ہے، حریت، آزادی، اور غلام میں یہ صفت موجود نہیں ہے، تو گویا باعتبار صفت آزاد بڑھا ہوا ہے غلام سے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد کی دیت زائد ہو، غلام کی دیت کم ہو، اس لیے زیادتی کا اعتبار نہیں کریں گے، زائد پورا ساقط ہو جائے گا اور 10 درہم کم 10,000 درہم واجب ہوگا تاکہ آزاد اور غلام کی دیت کے درمیان فرق ہو جائے۔ اسی طریقے سے باندی ہے، مرد کی جو دیت ہوتی ہے، عورت کی دیت اس کا نصف ہے۔ مرد کی دیت اگر 10,000 درہم ہے تو عورت کی دیت 5,000 درہم ہے۔ کسی نے قطعاً باندی کو قتل کر دیا تو باندی کو قتل کرنے کی صورت میں اگر اس کی قیمت 5,000 سے کم ہے، 3,000 4,000 4,500، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت دلوائی جائے گی، اور اگر اس کی قیمت دیت سے بڑھ جاتی ہے، مثلا باندی ہے 7,000 کی اور جبکہ اس کی دیت ہوگی 5,000 ہوگی، تو ایسی صورت میں 10 درہم کم 5,000 دلوایا جائے گا تاکہ آزاد عورت اور باندی کے درمیان دیت کے اعتبار سے فرق ہو جائے۔ تو جیسے غلام کے اندر اگر اس کی قیمت 10,000 سے زائد ہو تو ایسی صورت میں 10 درہم کم 10,000 دلوایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر باندی کو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی دیت 10 درہم کم 5,000 دلوایا جائے گا تاکہ آزاد عورت کی دیت اور اس باندی کی دیت کے درمیان فرق ہو جائے۔ اور اس میں اعتبار کیا گیا ہے نصاب سرقہ کا، یعنی 10 درہم کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ 10 درہم کی اصل موجود ہے شریعت کے اندر نصاب سرقہ۔ اگر کوئی 10 درہم چوری کرتا ہے تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم کے اندر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر کی جو اقل مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، وہ اسی لیے کہ ایک عضو کی قیمت 10 درہم اگر کوئی چوری کرتا ہے تو گویا یہ ایک خطیر رقم ہوئی اور اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو گویا ہاتھ کی قیمت 10 درہم لگی نا اس اعتبار سے، اس لیے اس نصاب کا اعتبار کیا گیا اور 10 درہم کے ذریعے فرق کیا گیا کہ آزاد اور غلام کی دیت کے درمیان کم سے کم 10 درہم کا فرق ہو۔ اور جب کسی شخص نے غلام کو قتل کر دیا تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور زائد نہیں کیا جائے گا 10,000 درہم پر۔ پھر اگر اس کی قیمت 10,000 درہم یا اس سے زائد ہے تو اس پر 10 کم 10,000 درہم کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بعدی میں جب اس کی قیمت دیت پر بڑھ جائے تو 10 کم 5,000 درہم واجب ہوں گے۔ وفی ید العبد نصف قیمتہ لا یزاد علی 5,000 الا 5، اور غلام کے ہاتھ میں اس کی نصف قیمت ہوگی جو زائد نہیں کی جائے گی 5 کم 5,000 پر، 5 کم 5,000 پر۔ کسی آزاد انسان کا اگر کوئی ایک ہاتھ کاٹتا ہے تو نصف دیت واجب ہوتی ہے، نصف دیت واجب ہوتی ہے۔ غلام کا اگر کوئی ایک ہاتھ کاٹا ہے تو غلام کی نصف قیمت واجب ہوگی۔ آزاد کے اندر اصل ہے اس کی دیت اور غلام باندی کے اندر اصل ہے اس کی قیمت،
لہٰذا آزاد کا ہاتھ کاٹنے کی صورت میں نصف دیت 5000 درہم، تو غلام کا ہاتھ کاٹنے میں اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور نصف قیمت دلوائی جائے گی۔ البتہ اس کی قیمت، نصف قیمت اگر 5000 سے بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں زائد نہیں دلوایا جائے گا، بلکہ 5 درہم کم 5000 ہی دلوایا جائے گا، تاکہ آزاد آدمی کی نصف دیت اور غلام کی نصف دیت کے درمیان فرق ہو جائے۔ جس طرح آزاد آدمی کا اگر ایک ہاتھ کاٹے گا تو 5000 درہم واجب ہوں گے نا، اور غلام کی قیمت فرض کر لیجئے کہ 11000 ہے، تو نصف دیت کتنی ہو جائے گی؟ 5.5۔ اب اگر نصف قیمت پوری دلوائی جائے تو ایسی صورت میں ایک آزاد کی نصف دیت سے بڑھ جائے گی نا، اس لیے 5 درہم کم، مجموعی دیت میں 10 درہم کا فرق کرتے ہیں تو نصف دیت میں 5 درہم کا فرق کریں گے، لہذا 5 درہم کم 5000 دلوایا جائے گا۔ اور غلام کی قیمت میں غلام کے ہاتھ میں نصف قیمت ہوگی جو زائد نہیں کی جائے گی 5 کم 5000 درہم پر۔ وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ۔ اب یہ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر وہ مقدار جو مقرر کی جائے گی آزاد کی دیت سے، وہ مقرر کی جائے گی غلام کی قیمت سے۔ دیت مختلف صورتوں میں، مختلف حالات میں، مختلف جنایتوں میں مختلف واجب ہوتی ہے، کہیں پر کامل دیت، کہیں پر نصف دیت، کہیں پہ 1 ثلث دیت، کہیں پہ 2 ثلث دیت، اس طرح کہیں پہ عشر دیت، کہیں پہ نصف عشر دیت۔ تو آزاد آدمی کے اندر دیت سے اس کی مقدار طے کی جائے گی جنایت کے اعتبار سے، جیسی جنایت ہے اس اعتبار سے دیت دی جائے گی۔ غلام کے اندر اس کی قیمت سے لگایا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی آزاد آدمی کا ہاتھ کاٹا تو نصف دیت، اور کسی غلام آدمی کا ہاتھ کاٹا تو نصف قیمت، ٹھیک۔ اسی طریقے سے زخم کی مختلف قسمیں ہیں۔ آزاد آدمی کو اگر کوئی زخم لگاتا ہے اور کسی زخم میں عشر دیت واجب ہوتی ہے، دیت کا 10واں حصہ، تو غلام کے اندر قیمت کا 10واں حصہ واجب ہوگا۔ آزاد آدمی کی ایک انگلی کوئی کاٹ دیتا ہے تو ایسی صورت میں عشر دیت ہے، 10 اونٹ ہے۔ غلام کی اگر کوئی انگلی کاٹ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کا 10واں حصہ ہوگا۔ تو آزاد آدمی کے اندر دیت سے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور غلام کے اندر اس کی قیمت سے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جو مقدار ہے، نصف ہے، ثلث ہے، ربع ہے، وہ سب آزاد کے اندر دیت کا ثلث، دیت کا ربع، دیت کا نصف ہوگا، اور غلام باندی کے اندر اس کی قیمت کا نصف، قیمت کا ثلث، قیمت کا ربع اور قیمت کا 10واں 20واں حصہ اس طرح طے کیا جائے گا۔ تو گویا یہ ایک ضابطہ ہو گیا۔ اور ہر وہ مقدار جو متعین کی جائے گی آزاد کی دیت سے، وہ متعین کی جائے گی غلام کی قیمت سے۔ وَإِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ بَطَنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ وَالْغُرَّةُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ أَلْقَتْ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ مَاتَتْ ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ۔ اور جب کسی شخص نے کسی عورت کے پیٹ پر مارا، پھر اس نے مردہ بچہ گرا دیا، تو اس پر غرہ واجب ہوگا، اور غرہ نصف عشر دیت ہے، دیت کے 10ویں حصے کا نصف ہے۔ پھر اگر اس نے زندہ گرایا پھر مر گیا تو اس میں پوری دیت ہوگی، اور اگر اس کو مردہ گرایا پھر ماں مر گئی تو اس پر ایک دیت اور غرہ ہوگا، اور اگر مر گئی پھر اس کو مردہ گرائی فلا شیء فی الجنین، تو جنین میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی حاملہ عورت کے پیٹ پر اس طرح مارا کہ بچہ مردہ ہو کر مر کر باہر آ گیا، پیٹ پر مارا پھر عورت نے مردہ بچہ گرا دیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں اس پر غرہ واجب ہوگا۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی واجب نہ ہو، اس لیے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس بچے کی حیات یقینی نہیں ہے۔ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بچہ زندہ تھا اور اس ضرب کی وجہ سے بچہ مر گیا۔ تو جب بچے کی حیات یقینی نہیں تو اس کا یقینی طور پر قاتل بھی نہیں، لہذا اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن استحساناً اس پر غرہ واجب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنین کے لیے، مردہ جنین کے لیے غرہ واجب کیا تھا۔ قبیلہ بنو حذیل کی 2 خاتون تھی، دونوں نے آپس میں لڑائی کی۔ ایک خاتون نے دوسری خاتون کو پتھر اور خیمے کے ستون سے مارا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خاتون
مر گئی اور مقتولہ حمل سے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتولہ کے لیے دیت کا فیصلہ فرمایا اور اس کے جنین کے لیے غرہ کا فیصلہ فرمایا، اور پھر آپ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ غرہ غلام اور باندی ہے، اور آپ کے زمانے میں غلام اور باندی دیت کا 20واں حصہ ہوتے تھے، یعنی غلام کی جو قیمت ہوتی تھی عام طور پر وہ دیت کا 20واں حصہ، نصف عشر دیت۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غرہ گویا اب دیت کا 20واں حصہ کہلائے گا، اس لیے وہ مصنف آگے لکھتے ہیں والغرۃ نصف عشر دیتی، دیت کے 10واں حصہ کا نصف ہے۔ دیت ہے 100 اونٹ، تو 100 اونٹ کا 10واں حصہ 10، اور 10 کا نصف 5، اور کل 100 کو 20 جگہ تقسیم کرو گے تو کتنا آئے گا؟ ایک حصے میں 5 آئے گا، تو اس طرح اس کو 20واں حصہ کہہ لے یا نصف عشر دیت کہہ لے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر غرہ دیت کا 20واں حصہ ہوتا تھا، اس لیے اب ہر زمانے کے اندر غرہ نصف عشر دیت ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی نے پیٹ پر مارا اور وہ بچہ مر کر باہر آ گیا تو ایسی صورت میں اس بچے کے تاوان کے طور پر اس پر غرہ واجب ہوگا، اور اگر بچہ زندہ جنا، مارنے کے بعد عورت نے بچے کو زندہ گرایا اور گرانے کے بعد پھر بچہ مرا ہے تو ایسی صورت میں اس پر پوری دیت واجب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ضرب کی وجہ سے، اس صدمے سے بچہ باہر آ گیا ہے، بچہ زندہ تھا اور پھر بچہ مر رہا ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ اس ضرب سابق کا اثر ہے، اور اس ضرب سابق کی وجہ سے بچہ مرا ہے، تو گویا وہ ضارب در حقیقت اس بچے کا قاتل ہوا، اور اگر کوئی خطاً کسی بچے کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں کامل دیت ہوتی ہے، لہذا کامل دیت ادا کرنی ہوگی۔ وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، اور اگر مردہ گرایا، اس عورت نے بچے کو مردہ گرایا پھر ماں مر گئی، تو ایسی صورت میں ایک غرہ ہوگا اور ایک دیت ہوگی، اس لیے کہ بچہ مرا ہے تو بچہ کے مرنے کی وجہ سے غرہ اور ماں کے مرنے کی وجہ سے دیت، اس لیے ایک غرہ اور ایک دیت دونوں ادا کرنے ہوں گے۔ وَإِنْ مَاتَتْ ثُمَّ أَلْقَتْ مَيِّتًا، اور اگر ماں مر گئی، مارا تھا اس ضرب کی وجہ سے ماں مر گئی، اور ماں کے مر جانے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا، فَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ، تو پھر جنین کے سلسلے میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے ماں کے سلسلے میں تو دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ ماں کا وہ قاتل ہے، تو ماں کے لیے تو دیت واجب ہی ہوگی، دیت واجب ہوگی ہی، البتہ جنین کے سلسلے میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اس ضرب کی وجہ سے ہی بچہ مرا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس ضرب کی وجہ سے ماں مری ہو اور ماں کے مر جانے کی وجہ سے بچہ مر گیا، اس لیے کہ ماں اگر سانس لیتی ہے تو بچہ سانس لیتا ہے، چونکہ ماں کی حیات اگر ہوتی ہے تو بچہ کی حیات ہوتی ہے، ماں اگر سانس لیتی ہے تو بچہ سانس لیتا ہے، تو یہ بات بھی بہت ممکن ہے کہ ماں کے مر جانے کی وجہ سے بچہ مر گیا ہو، اور جب ماں کی موت کی وجہ سے بچے کی موت واقع ہوئی ہے تو اس بچے کا قاتل ضارب نہیں ٹھہرا، لہٰذا بچے کے سلسلے میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور جب کسی شخص نے کسی عورت کے پیٹ پر مارا پھر اس نے مردہ جنین گرایا تو اس پر غرہ واجب ہوگا، اور غرہ نصف عشر دیت ہے۔ پھر اگر زندہ گرایا پھر مر گیا تو اس میں کامل دیت ہوگی، اور اگر اس نے مردہ گرایا پھر ماں مر گئی تو اس پر ایک دیت اور ایک غرہ ہے، اور اگر ماں مر گئی پھر اسے مردہ گرایا فَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ، تو جنین کے سلسلے میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ مَوْرُوثٌ عَنْهُ، اور جو کچھ جنین کے سلسلے میں واجب ہوگا موروث عنہ، اس میں وراثت جاری ہوگی، موروث عنہ اس کی طرف سے وارث بنا جائے گا۔ ایک جنین ہے، بچہ ہے، بچہ کو مارنے کی وجہ سے غرہ تو بہرحال واجب ہوگا نا، غرہ جب واجب ہوا تو اس غرہ کو لے گا کون؟ پورا کا پورا ماں لے گی یا بچے کے جو اور دوسرے وارث ہیں وہ لیں گے؟ کہتے ہیں جس طرح ایک آدمی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے ویسے ہی وہ غرہ والا مال بھی تقسیم ہوگا، چنانچہ اگر اس بچے کا باپ بھی ہے اس کی ماں بھی ہے تو باپ کو جتنا حصہ ملتا ہے وہ ملے گا، ماں کو جتنا حصہ ملتا ہے وہ ملے گا، اور جو دیگر رشتہ دار کو ملتے ہیں ان سب کو ملے گا۔ وفی جنین الامتی اذا کان ذکرا نصف عشر قیمتہ لو کان حینا وعشر قیمتہ ان کان انثی، اور باندی کے جنین میں اگر مذکر ہے تو قیمت کا نصف عشر اگر زندہ ہوتا، اور اس کی قیمت کا 10واں حصہ اگر مؤنث ہے تو۔
آزاد کے جنین کے سلسلے میں تفصیل گزر چکی ہے، باندی کے جنین کے سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے۔ باندی کا جنین ہے اور وہ جنین خود بھی غلام ہے۔ یہ قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ باندی کے پیٹ کا بچہ کبھی غلام ہوتا ہے اور کبھی آزاد ہوتا ہے۔ اگر باندی سے آقا نے صحبت کی ہے تو آقا کے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کا بچہ بھی آزاد ہوگا، چونکہ وہ اس کا بیٹا ہوگا، اور اگر باندی سے اس کے شوہر غلام نے وطی کی ہے اور پھر حمل ٹھہرا ہے تو یہ بچہ غلام ہوگا۔ تو اگر باندی حاملہ تھی شوہر غلام سے اور پھر اس حاملہ باندی کو کسی نے مارا اور اس کا جنین ضائع ہو گیا، تو اس کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مذکر ہے تو قیمت کا 20واں حصہ اور مؤنث ہے تو قیمت کا 10واں حصہ۔ یعنی اگر وہ بچہ زندہ ہوتا، مذکر ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی، اور وہ بچہ اگر مؤنث ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی، اس حساب سے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ مذکر ہے تو مذکر کی قیمت، مؤنث ہے تو مؤنث کی قیمت، اور پھر اس کا 20واں حصہ یا 10واں حصہ دلوایا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ 10واں حصہ زیادہ ہوتا ہے، 20واں حصہ کم ہوتا ہے۔ 10واں حصہ 10 اونٹ اور قیمت کا 10واں حصہ اگر 100 روپے قیمت ہے تو 10 روپے، اور 20واں حصہ 5 روپے ہوگا۔ تو مذکر ہے تو 5 روپے اور مؤنث ہے تو 10 روپے۔ یہ کیوں بڑھ جائے گا؟ یہاں پر گویا مؤنث کی دیت مذکر پر بڑھ گئی، مؤنث کا تاوان مذکر پر بڑھ گیا۔ تو اس سلسلے میں تو یہ جو قیمت کا فرق ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عورت کی نشو و نما، بچی کی نشو و نما جلدی ہوتی ہے، بچی جلدی بڑھ جاتی ہے اور اس کی قیمت جلدی زیادہ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اس کے بالمقابل بچہ یہ تھوڑا دیر سے بڑھتا ہے، لہذا اس کی قیمت بھی دیر سے بڑھے گی۔ بچی جلدی کارآمد ہوتی ہے، بچہ دیر سے کارآمد ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ اور باچھی، گائے کا بچہ اور گائے کی بچی، اگر گائے کا بچہ گائے ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور گائے کا بچہ اگر بیل ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی اگر بچی ہے تو وہ چونکہ جلدی ہوش مند ہو جائے گی، جلدی کارآمد ہو جائے گی، اس کی قیمت جلدی بڑھ جائے گی، اس لیے اس میں 10واں حصہ، اور اگر بچہ ہے تو اس میں 20واں حصہ۔ اور باندی کے جنین کے سلسلے میں جب مذکر ہو تو اس کی قیمت کا 20واں حصہ اگر زندہ ہے، اور اس کی قیمت کا 10واں حصہ اگر مؤنث ہے۔ ولا کفارۃ فی الجنین، اور جنین کے سلسلے میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفارہ در حقیقت قتل خطا میں واجب ہوتا ہے، اور یہ قتل خطا نہیں بلکہ یہ قتل بالسبب کہلائے گا، لہذا اس میں کفارہ واجب نہیں۔ دوسری بات، اگر اس کو قتل خطا مان بھی لیا جائے تو کفارہ نفس کاملہ میں واجب ہوتا ہے۔ کسی نفس کامل کو اگر مار دیتا ہے خطاً تو اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ومن قتل مؤمنا، مکمل انسان کو کوئی مارتا ہے تو خطاً تو کفارہ واجب ہوتا ہے، اور جنین ظاہری کے نفس کامل ہی نہیں ہے ابھی، لہذا اس میں کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ والکفارۃ فی شبہ العمد والخطأ عتق رقبۃ مؤمنۃ فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین ولا یجزئ فیہ الإطعام۔ اور کفارہ شبہ عمد اور قتل خطا میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، اور کفارہ شبہ عمد اور خطا میں ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر اگر نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے کا روزہ ہے، اور اس میں کھانا کھلانا کافی نہیں ہے۔ یہ کفارے کے سلسلے میں تفصیل کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، لہٰذا اگر کسی نے کسی کو خطاً قتل کر دیا کسی مسلمان کو تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا، اور کفارہ میں سب سے پہلے وہ ایک غلام، مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اور اگر مسلمان غلام میسر نہ ہو یا اس پر قدرت نہ ہو تو ایسی صورت میں لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھے گا۔ کھانا کھلانا اس میں کافی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو کفارہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں 2 ہی اختیار دیے ہیں، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام نہ پائے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، غلام اگر میسر نہیں ہے یا غلام پر قدرت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ تو چونکہ قرآن نے کفارے میں 2 ہی چیز کا تذکرہ کیا ہے، کھانا کھلانے کا تذکرہ کیا نہیں ہے، اس لیے کھانا کھلانا اس کافی نہیں ہوگا۔